السلام علیکم معزز دوستو، پیش خدمت ہے دعائے حرز جاں جسے لکھا ہے عظمیٰ مجاہد نے، اور آج ہم اس کی 20th ایپیسوڈ پڑھنے والے ہیں۔ ناول کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ نئے آنے والے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، شیئر کر دیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک بخوبی پہنچ سکے۔ شکریہ۔ شاہ، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ہمیں بلا لیا ہوتا۔ آج اسے ہاسپٹل سے گھر آئے دوسرا دن تھا جب وہ بستر سے اٹھنے کی صحیح کر رہا تھا۔ کل تک شاہ نواز اور باقی سب تھے تو ان دونوں کو بات کرنے کا موقع نہیں مل پایا تھا۔ ابھی وہ اس کے لیے بریک فاسٹ لے کے آئی تو وہ فریش ہونے کے لیے جانا چاہتا تھا۔ میں کب تک کسی کو اپنی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے تنگ کروں گا؟ انتہائی اجنبیت جتلاتے انداز میں اپنی بات کہتے اس نے دوبارہ اٹھنا چاہا تھا جب نور العین نے آگے بڑھتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ ہم بابا اور شاہو جان کو آپ کی شکایت لگا دیں گے کہ آپ ہمیں بہت تنگ کر رہے ہیں۔ ایسے بنا سہارے بھی چلنا آپ کے لیے مفید نہیں ہے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے کھڑا ہونے کو سہارا دینے کو بولی تھی۔ پلیز نور العین، ہمیں کچھ وقت کے لیے تنہا چھوڑ دیں۔ وہ جو اس کے بولنے پہ صدقے وارتا تھا، جانے کیوں اس کے خاموش ہو جانے کا ملتجی ہوا تھا۔ شاہ، وہ صدماتی کیفیت میں بولی، مگر زاویہ نے اس کے ہاتھ میں تھاما اپنا ہاتھ چھڑایا تو وہ جیسے ہوش میں آئی تھی۔ کیا آپ شہیر کو میرے پاس بھیج دیں گی؟ زاویہ نے رخ موڑے ہی کہا تو وہ فوراً وہاں سے بھاگی تھی۔ سائرہ شاہ نے اس کی اداسی کا سبب جاننا چاہو تو وہ ٹال گئی تھی، اور پھر جب انہوں نے زاویہ کو بریک فاسٹ کرانے کا پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ اس پر بھی پڑنے والی ڈانٹ پہ وہ پورا دن روم میں ہی نہیں گئی تھی۔ رات گئے سب کے سونے کے بعد وہ کمرے میں آئی تھی، مگر زاویہ ٹی وی چلائے کسی میچ کی ہائی لائٹس دیکھ رہا تھا۔ نور العین کو لگ رہا تھا وہ اس کا یہاں آنا نوٹس کرے گا اور اپنے صبح کے رویے کی وضاحت اور معذرت کرے گا، پر ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ اس نے نور العین کو سرے سے ایسا اگنور کیا تھا جیسے وہ وہاں تھی ہی نہیں۔ وہ منہ بسوڑتے ہوئے اپنا تکیہ درست کرنے لگی تھی جب زاویہ کی بات سر پہ لگی تھی۔ نور العین، اگر آپ کو مناسب لگے تو کچھ دن آپ دوسرے روم میں سو جائیں، کیونکہ میں کمفرٹیبل فیل نہیں کر پاؤں گا، فریکچر شدہ بازو اور ٹانگوں کے ساتھ بیڈ شیئر کرتے ہوئے۔ زاویہ کی بات نے اس پہ گھڑوں پانی ڈالا تھا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی، جو ہر پل اس کی قربت کے بہانے تلاشتا تھا، آج اسے باہر جانے کو کہہ رہا تھا۔ آنکھوں میں اس کا عکس دھندلایا تو وہ پیر پٹکتے ہوئے کمرے سے نکل گئی تھی۔ تجھے چاہا جس ساتھ میں نے، وہ ساری عمر ہے، کوئی لمحہ نہیں ہے۔ زاویہ گہری سانس بھر کے رہ گیا تھا۔ اس لڑکی سے دور رہنا بے حد مشکل تھا، اور مشکل پیدا کرنے والا وہ خود تھا، جس نے نور العین کے لیے چھوٹی سی سزا ڈیسائیڈ کر رکھی تھی، جس سے وہ خود بھی ہرٹ ہو رہا تھا اور اسے بھی کر رہا تھا۔ ساری رات بے چینی سے کروٹیں بدلتے گزری تھی۔ رات کا آخری پہر تھا جب وہ دروازہ کھلنے اور بند ہونے کے ساتھ دبے قدموں ہوئی آہٹ پہ اس نے آدھی کھلی آنکھوں سے آنے والے کو دیکھا تھا۔ وہ پھونک پھونک کے قدم اٹھائے اس کی جانب بڑھ رہی تھی۔ زاویہ نے آنکھیں موند لی تھیں۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھی تھی، جس طرف اس کا رخ تھا۔ اس کے سامنے ہاتھ ہلاتے تسلی چاہی تھی کہ وہ سو رہا تھا یا جاگ رہا تھا۔ شاہ، آپ کیوں ہم سے پھر سے بدگمان ہو گئے ہیں؟ آپ کے ایسے رویے دیکھنے سے بہتر تھا کہ ہم ہمیشہ کی طرح آپ کی محبت سے غافل ہی رہتے۔ وہ منہ بسوڑتے اپنا ہاتھ اس کے چہرے پہ بنی کرین پہ پھیرنے لگی تھی۔ ہم تو آپ کو مریم شاہ کے انتقام سے پیدا کردہ تکلیفوں سے بچانا چاہتے تھے۔ اس کی آواز سرگوشی نما تھی، پر اتنی غربت جو بخشی گئی تھی وہ بخوبی اسے سن پا رہا تھا۔ شاہ، ہم نے سنا تھا کہ محبت مکمل خود سپردگی کا نام ہے۔ اپنی ذات اتار کر محبوب کی ذات خود پر اوڑھ لینے کا نام محبت ہے، اور ہم نے بھی آپ کو اپنا لبادہ بنا لیا تھا۔ آپ ہم سے عشق کے دعوے دار ہیں، اور اس عشق کی پوشاک چاہیے تھی، جس کے لیے مخمل یا ریشم کی نہیں بلکہ محبت کی ہی ضرورت تھی۔ آپ کے عشق کو ہم نے محبت کی پوشاک اڑائی ہے، پھر بھی ہم سے گریزاں ہیں۔ کیوں؟ یہ کیسا عشق ہے آپ کا؟ ہمیشہ ہی بدگمان سا۔ اس کی مومی انگلیاں زاویہ کے ہونٹ چھو رہی تھیں۔ جانتے ہیں، آج پہلی بار معلوم ہوا ہے شیر سوتے ہوئے کتنا کیوٹ لگتا ہے۔
وہ اپنے دل کی باتیں اسے شیئر کرنے کے بعد ہلکی پھلکی ہوئی تھی۔ دل شرارت پہ مائل تھا، تبھی وہ اس کے چہرے پہ جھکتے ہوئے اس کے لبوں کو چھونا چاہتی تھی جب زاویہ نے اس کی کمر میں بازو حمائل کیے، دوسری طرف کو کروٹ لی تھی اور وہ اس کے نیچے دب گئی تو وہیں اس کی سانسیں بھی اٹک گئی تھیں۔ زاویہ شاہ کی پرخمار سانسوں کی تپش اس کا چہرہ جھلسا رہی تھی۔ اس کی گرفت سے نکلنے کے لیے راہ فرار ڈھونڈنے لگی پر ممکن نہیں تھا۔ اب کہ رات اسے یوں ہی زاویہ شاہ کی باہوں کی قید میں گزارنی تھی۔ اس کے بالوں سے چھیڑ خانی کرتے ہوئے پلکیں موند گئی تھی اور پل میں غافل ہوئی تھی۔ آج اسے آفس جانا تھا، تبھی وہ صبح سویرے اٹھتی ہی ریڈی ہونے لگا تھا۔ نورالعین نے کئی بار اس کے اور اپنے درمیان کھڑی ہوتی دیوار کو پاٹنے کی کوشش کی تھی، مگر اس کا سرد و سپاٹ انداز ہمیشہ خاموش کروا دیتا تھا۔ زاویہ کی باوجود احتیاط کے بھی وہ کھٹکے کی آواز پہ اٹھ بیٹھی تھی۔ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ اپنے بالوں کا رف سے جوڑا بناتے ہوئے وہ بستر سے کھڑے ہوتے ہوئے اس کے پاس آئی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کافی ریسٹ ہو گیا ہے۔ آفس میں کئی کیس پینڈنگ ہیں جس کی بروقت سنوائی ضروری ہے۔ وہ شوز ریک کی طرف بڑھتے ہوئے بولا تو نورالعین نے آگے بڑھتے ہوئے اس کے آفس شوز نکالے تھے، مگر وہ نظر انداز کرتے دوسرا پیر نکال گیا تھا۔ نورالعین کے دل میں ایک پھانس سی چبھی تھی، پر ہمیشہ کی طرح وہ بلند حوصلہ لیے آگے بڑھی تھی، جو شوز پہن کے اپنی وائٹ شرٹ کے ساتھ بلیک ٹائی باندھ رہا تھا۔ نورالعین نے ہاتھ اس کے ہاتھوں پہ رکھا تو زاویہ نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا تھا، جو اس کے ہاتھ ٹائی سے سرکاتے اپنے ہاتھوں میں اسے لے گئی تھی۔ مجھے دیر ہو رہی ہے نورالعین، آفس کے لیے نکلنا ہے ہمیں۔ زاویہ نے کہتے ساتھ ہی اس کے ہاتھ ہٹانے چاہے تھے، جبکہ اس کی بے رخی سہتے سہتے نی ڈھال ہوتی نورالعین کے ضبط کا دامن چھوٹا تھا۔ وہ اس کے سینے سے سر ٹکا گئی تھی۔ آپ ایسے کیوں کر رہے ہیں شاہ؟ ہمیں بتائیں تو آخر کس بات پہ آپ ہم سے اتنا ناراض ہو گئے ہیں؟ پلیز ایسا نہ کریں ہم سے۔ آپ کی بے رخی کے یہ انداز دیکھے نہیں جا رہے۔ اپنے سینے سے لگی متاع جان کو دیکھتے وہ گہری سانس بھر گیا تھا اور اپنے بازو کا ہلکا باندھے ہولے سے اس کی پیٹھ سہلائی۔ نورالعین ہمیں تھوڑا وقت دیں، کچھ بھی غلط سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب ٹھیک ہے، میں بس اپنے آپ اور آپ کو کچھ وقت دینا چاہتا ہوں۔ وہ اس کی پیٹھ سہلاتے آئینے پہ نظریں جمائے بولا تھا۔ کتنا وقت شاہ؟ ہمیں آپ ایسے بالکل اچھے نہیں لگ رہے ہیں۔ وہ سوں سوں کرتی چہرہ اوپر اٹھائے اس کی طرف دیکھتے بولی تھی۔ شاید میں ہرٹ ہوا ہوں آپ سے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ میرے کسی بھی رد عمل سے آپ ہرٹ ہوں، اس لیے کچھ سپیس رکھی ہے درمیان میں۔ وہ گہری سانس بھرتے اپنے دل کو سنبھالتے بولا، جو اسے قریب آتے بہکنے لگا تھا۔ آپ ہمیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتے، لیکن پھر بھی ہم ہرٹ ہو رہے ہیں شاہ۔ وہ اس کا بازو تھام گئی تو زاویہ نے آہستگی سے اس کے ہاتھ پہ اپنے ہاتھ جماتے اس کا مومی ہاتھ اپنے بازو سے ہٹایا تھا۔ اس ٹاپک پہ پھر بات کریں گے نورالعین، مجھے آفس کے لیے نکلنا ہے۔ وہ فرصت سے اسے پیچھے ہٹاتا بنا ٹائی کی نوٹ لگائے اپنا بار کوٹ اٹھاتا باہر نکل گیا تھا۔ نورالعین کے چہرے پہ مایوسی سی چھائی تھی۔ وہ فریش ہوتے باہر آئی تو کچھ سوچتے زمل کے روم کی طرف بڑھی۔ سائقہ اسے یہاں دیکھتے ہوئے کچھ ریلیکس سے باہر چلی گئی تھی۔ شاہ ہم سے بہت ناراض ہیں زمل، انہیں لگتا ہے کہ اگر ہم انہیں سب کچھ بروقت بتا دیتے تو آج یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ وہ ہمیں تمہاری تکلیفوں کا معجم مانتے ہیں زمل۔ شرمندگی کے احساس تلے دبتی نورالعین کی آنکھوں اور آواز بھرائی ہوئی تھی۔ شاید وہ بھی ٹھیک ہے، پر تم ہی بتاؤ ہم کیا کرتے زمل؟ اس وقت ہمیں جو ٹھیک لگا ہم نے کیا۔ ہم شاہ کو نہیں کھونا چاہتے تھے، پر اب تو وہ ہمیں دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ ہمیں کیا پتہ تھا اتنا سب کچھ ہو جائے گا۔ اس نے نم آنکھوں سے زمل کا ہاتھ تھاما تھا جو بے جان آنکھوں سے چھت کو دیکھ رہی تھی۔ ہمیں معاف کر دو زمل، کاش کہ ہم اتنے خود غرض نہ بنے ہوتے اور تمہیں یوں اکیلا چھوڑ کے نہ آتے تو شاید وہ ہمارے ساتھ ٹھیک کر رہے ہیں، ہم ہیں ہی اسی قابل۔ کمرے میں اس کی دبی دبی سی سکیاں نمودار ہو رہی تھیں، پر جس سے وہ مخاطب تھی وہ اس سے کیا کسی سے بھی بات نہیں کر رہی تھی۔ نورالعین جیسے ہی اس کے کمرے سے نکلنے لگی تھی اس کا ٹکراؤ تیزی سے اندر داخل ہوتے ہوئے شخص سے ہوا تھا۔ ڈاکٹر میر آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ جلدی خود پر قابو پاتی چلانے لگی تھی جب مریم نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا تھا۔ آپ نے ہی تو کہا تھا کہ زندگی میں کبھی کسی سے رشتے مت بنانا، اور بناؤ تو انہیں عمر بھر نبھانا۔
سو میں تعمر نبھانے کو تیار ہوں، تبھی یہاں ہوں۔ ساکت سوئی زمل کی آنکھ اس شخص کی آواز سن کے نم ہوئی تھی اور ایک آنسو رخسار پہ ڈھلکتے گریبان میں گم ہوا تھا۔ آپ آپ جانتے ہیں نا یہ سب کچھ جو ہوا ہے اس کی وجہ آپ ہیں۔ اگر زاویر نے بابا اور شاہو جان کے کہنے پہ چپ اختیار کی ہے تو آپ اسے ہماری بزدلی گردانتے ہوئے یہاں آ گئے ہیں۔ ہم ابھی شاہو جان کو بلاتے ہیں۔ وہ اسے دھمکاتے ہوئے اپنے منہ سے اس کا ہاتھ جھٹکتے بولی۔ سب جانتے ہیں اور ایسا پہلی بار نہیں ہے کہ میں یہاں ہوں۔ مریم شاہ نے گویا اس کے حواسوں پہ بم پھوڑا تھا۔ وہ کب سے اتنی انجان تھی؟ مریم تم منع کیا تھا نا یہاں مت آنا، کیوں چین نہیں ہے تمہیں آخر؟ تبھی سائیکہ اور ان کے پیچھے جنت شاہ اندر داخل ہوئی تھی۔ میں ازالہ کرنا چاہتا ہوں، اپنی کوتاہیوں غلطیوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے احساس کسی پل چین نہیں لینے دے رہا کہ آج زمل میری وجہ سے اس حال میں ہے۔ مریم کا انداز بہت شکست پا تھا۔ نورالعین اس کے انداز پہ حیران تھی۔ جہاں تک وہ زمل کے معاملے میں اسے دیکھتی آئی تھی انتہائی اکڑف اور ظالم لگتا تھا وہ شخص اسے۔ زاویہ شاہ نے سے ہی کہا تھا، اس واقعے کے اثرات دیر پا رہنے والے ہیں۔ بڑی اماں یہ اپنے کمرے میں جائیں اب نورالعین۔ جنت شاہ کا انداز جھڑک پلاتا تھا۔ غصے سے مٹھیاں بھینجتے وہاں سے نکل گئی تھی۔ مریم شاہ نے زمل پہ نظریں جمائی تھیں۔ ہفتوں میں اس کا رنگ و روپ نچڑ کے زرد لاش جیسا ہو چکا تھا۔ زمل کی حالت اسے گہرے ملال میں مبتلا کر رہی تھی تو وہی اس کے اندر پشیمانی کے سناٹے گہرے پڑنے لگے تھے۔ دیکھو مریم، اگر گھر کے کسی مرد کے کان میں بھنک بھی پڑ گئی تو اس کا انجام بہت برا ہوگا اور شاید ہم میں سے کوئی زاویہ شاہ کو روک نہ پائے۔ بڑی اماں نے اسے رسانیت سے سمجھاتے ہوئے لوٹ جانے کا کہا تھا، ہر بار کی طرح۔ وہ اس بار بھی دہلیز سے لوٹا دیا گیا تھا، پر اس بار ڈو اور ڈائی کا فیصلہ لیتے وہ زاویر کے آفس چلایا تھا۔ لیکن کتنی دیر انتظار کے باوجود بھی اسے مسلسل ٹالا جاتا رہا تھا، مگر وہ صبر سے بیٹھا رہا۔ وکیل صاحب کہہ رہے ہیں اس وقت وہ ایک اہم کیس کے سلسلے میں کہیں جانے کے لیے نکل رہے ہیں، آپ بعد میں آئیے گا۔ منشی جی کی آمد پہ لایا گیا پیغام سنتے وہ صبر کے کڑوے گھونٹ پی کے رہ گیا تھا۔ دیکھیں آپ منشی جی، انہیں کہیں بعد میں آئیے گا، اپنے آفس سے نکلتے زاویر نے بنا اس کی جانب دیکھے کہا تھا اور اسٹیل کے بنے راڈ کے سہارے چلتے باہر چلا گیا تھا۔ مریم شاہ کے اندر مایوسی نے ڈیرے جمائے۔ وہ کسی طرح پہلے کی طرح ری ایکٹ نہیں کر پا رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں وہ چاہ کے بھی زاویر شاہ سے نہیں الجھ پا رہا تھا۔ مریم کی خاموش نظروں نے پارکنگ تک زاویر شاہ کا پیچھا کیا جو ڈرائیور کے سہارے گاڑی میں بیٹھ رہا تھا۔ بابا، میں سوچ رہا ہوں آپ لوگوں کی غیر موجودگی میں کلینک کا کافی لاس جا رہا ہے، تو کیوں نہ میں اسے جوائن کر لوں؟ آج بڑے دنوں بعد وہ تینوں ایک ساتھ ٹیبل پہ موجود تھے۔ تبھی مریم شاہ نے نبت الالف لفظوں میں اپنا مدعا سامنے رکھا تھا، جو ڈاکٹر زیبا اور ڈاکٹر زمان شاہ کے لیے کافی شاکنگ سٹیٹمنٹ تھا۔ اور آپ نے یہ کیسے سوچا؟ مطلب کہ اس سوچ کی کوئی خاص وجہ تو ہوگی، آخر پہلی بار آپ کو اپنے پروفیشن کی طرف لوٹنے کی چاہ ہوئی ہے۔ زمان شاہ کا انداز طنزیہ نہیں تھا، مگر مریم کو ضرور لگا تھا۔ میں اپنا اور آپ کا شوق دونوں ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہوں۔ اس کے شوق کا اظہار کسی اطلس کے عبور جیسا تھا۔ برخوردار بات یہ ہے کہ کچھ شوق بعض دفعہ بہت مہنگے پڑ جاتے ہیں، اور گلیمر کی دنیا صرف گلیمر کی دنیا ہے جس کا حقیقت سے کوئی رابطہ واسطہ نہیں ہے، جبکہ میڈیکل فیلڈ حد درجہ تلخ حقیقتوں سے پر ہے۔ اور یہاں صرف اپنے سروائیول کی بات نہیں ہوتی بلکہ آپ کو دوسروں کے سروائیول کا سوچنا ہوتا ہے، اور یہ تب ممکن ہے جب آپ اس بات سے آگاہ ہوں کہ آپ میں اس چیز کو کرنے کی صلاحیت ہے بھی یا نہیں۔ زمان شاہ ٹیشو سے چہرہ صاف کرتے سے بہت کچھ جتلا گئے تھے۔ ہر موڑ پہ اپنی ذات کو کھونے کا اتنی بے توقیری کا احساس اس کی آنکھوں میں مرچیں بھرنے لگا تھا، تو وہ وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ آرام سے ناشتہ کرو میر، تمہارا باپ تو سٹھیا چکا ہے۔ جس روٹین سے وہ بھاگ بھاگ کے شامنشن جاتا ہے، وہاں کی عورتوں کے تعویذ گنڈوں نے یہی اثرات چھوڑنے کہ اپنی اولاد ہی انہیں نالائق نظر آ رہی ہے۔ ڈاکٹر زیبا نے خوخوار نظروں سے اوپر جاتی سیڑھیوں کو دیکھا جہاں سے شاہ زماں ابھی گزرے تھے۔ سچ ہی تو کہا ہے انہوں نے مما، مجھ میں واقعی چیزیں سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اس کے آنکھوں کے گوشے بھیگ رہے تھے۔ فضول مت بولو مریم، تم ڈاکٹر زیبا کے ہونہار بیٹے ہو۔ مجھے یقین ہے کہ تم بنا پریکٹس کے ہی ایک بہترین ڈاکٹر کہلوائے جا سکتے ہو۔
زیبا نے ایک نخوت بھری ادا سے اندھے کی مکھی اڑاتے ہوئے کہا تھا۔ لیکن مما، ڈاکٹر کہلانے اور ہونے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ مریم نے گویا آخری فیصلہ سنایا تھا اور وہاں سے نکلتا گیا۔ اس کے شوق بہت مہنگے تھے، تبھی تو کوئی اس کی برابری پہ نہیں آ رہا تھا۔ آج آفس میں مریم شاہ آیا تھا۔ کھانے کی ٹیبل پہ زاویہ شاہ کی بات سنتے گھر کی خواتین نے بغلوں جھانکا تھا۔ تو پھر شاہو جان نے ابرو چکائے تو زاویہ نے بھی شانے اچکائے تھے۔ پتہ نہیں، میں نہیں ملا، کل پہ ٹال دیا ہے۔ زاویہ کے انداز پہ سب کی سانسیں بحال ہوئیں، لیکن نورالعین نے سائقہ اور ماں کی طرف دیکھا اور پھر جیسے مستحکم فیصلہ لیا تھا زاویہ شاہ کو سب کچھ بتانے کا۔ کھانے سے فراغت پاتے ہی کچھ دیر چائے کا دور چلا اور پھر وہ وہاں سے اٹھتے ہوئے جمل کے کمرے میں آیا تھا۔ سو رہی ہیں شاید، سائقہ نے اسے یکٹک جمل کو دیکھتے پا کر کہا تھا۔ پھپھو، آپ اسے کہیں نا کہ اب اٹھ جائے، کیوں میرے اندر کے احساس ندامت کو بڑھا رہی ہیں یہ؟ وہ اس کا ہاتھ تھامے اس کے قریب بیٹھا تھا۔ میں نے تو ان سے اپنے بچوں کی طرح پیار کیا، لیکن میری ذرا سی کوتاہی یہ کہ میں ان کی حفاظت نہیں کر پایا، جبکہ اس وعدے سے اپنے ساتھ لایا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے پڑتے دیکھ سائقہ نے اسے شانے پہ ہاتھ رکھا تھا۔ بیٹا، تم اور عین بیٹی خود کو کیوں قصوروار ٹھہرا رہے ہو؟ جو کچھ ہوا وہ اس بد نصیب کی قسمت میں لکھا تھا۔ سائقہ نے اسے ڈھارس بندھائی تھی۔ پھپھو، آپ تو سارا دن زمل کے ساتھ ہوتی ہیں، کیا کوئی امپرومنٹ دکھی ہے آپ کو؟ کچھ ایسا جو ان کی جلد ہوش کی دنیا میں لوٹنے کی امید دلا سکے؟ وہ امید سے پوچھ رہا تھا، مگر سائقہ کے پاس مسوائے نفی میں سر ہلانے کے کچھ نہ تھا۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد وہ کمرے میں آیا تو سامنے ہی وہ اسے کمرے میں بے چینی سے مارچ کرتے ہوئے دکھائی دی تھی۔ ہاں، تمہیں ہرزیں جا بنایا تھا، اشک کی رہزن پہ بس نہیں چلتا میرا۔ معمول کی طرح وہ اسے اگنور کرتے آگے بڑھا تو نورالعین نے آگے بڑھتے اس کے ہاتھ سے اسٹیل سٹک لینے کی کوشش کی تھی۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں اس کے ساتھ۔ وہ دھیمی چال چلتے بیڈ پہ پہنچا تھا جب نورالعین نے زمین پہ بیٹھتے اس کے شوز اتارنے چاہے تھے۔ نورالعین، ہمیں قطعاً گوارا نہیں ہے کہ آپ ہمارے جوتوں کو ہاتھ لگائیں، یہ کام ہم خود کر سکتے ہیں۔ زاویہ کا دماغ ابھی تک جمل کی حالت میں اٹکا تھا، تبھی اسے اندازہ نہیں ہو پایا وہ کس قدر سخت انداز میں اس سے بات کر گیا تھا۔ وہ خود پہ صبر کے بند باندھنے لگی تھی پر ہو نہیں پا رہا تھا۔ تبھی وہ دو زانوں بیٹھتے اس کے گھٹنوں پہ سر ٹکائے رونے لگی تھی، کسی داسی کی مانند اپنے حکمی سائیں کے در پہ۔ نورالعین، نورے جاں، زاویہ شاہ نورے جاں بولے ہمیں۔ اس نے سر اٹھائے غصے بھری نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے حکمیہ لہجے میں کہا تو زاویہ کے لبوں پہ اس ادا پہ دھیما تبسم بکھرا تھا۔ اس کے مسکرانے سے لگ رہا تھا ہوائیں خوشبوؤں سے بھر گئی تھیں، ماحول کی اداسی بھینی مہک میں بدل چکی تھی اور بہاریں اس کے در پہ دستک دے رہی ہوں۔ کوئی زبردستی ہے کیا؟ زاویہ نے پرشوق نگاہیں اس کے چہرے پہ ٹکائے کہا تھا۔ ہمیشہ کی طرح رف سے جوڑے میں بالوں کو ڈھیلا ڈھالا قید کیا گیا تھا، پھر بھی کچھ بال جوڑے کی قید سے آزاد اس کے چہرے پہ آ رہے تھے، جنہیں زاویہ نے ہاتھ بڑھایا آہستگی سے چھوا تھا۔ ہم تھک گئے ہیں شاہی روکھے سوکھے انداز اور آپ کی ناراضگی ہماری جان لے لگی۔ اس نے من ہارے کہا تو زاویہ نے ہاتھوں میں پکڑے اس کے بالوں کو زور سے اپنی جانب کھینچا تھا۔ اپنے خیالوں میں گم نورالعین درد سے سسک اٹھی تھی۔ اتنی آسانی سے کیسے مرنے دوں گا آپ کو جانشاہ؟ زاویہ نے اس کے چہرے پہ انگلیاں مس کرتے اس کے سر کو اپنی آہنی گرفت میں جکڑتے ہوئے کہا تھا، تو وہ اس شکنجے پہ گھبرائی تھی۔ آپ بہت برے ہیں شاہ۔ اس کا شکوہ بے ساختہ تھا، تبھی زاویہ نے اسے شانوں سے تھامے اپنے برابر بٹھایا تھا۔ ہاں، بہت، اتنا برا کہ آپ کی سوچ نہیں۔ اس کے وہی جانثار دل برانہ انداز، وہ جو اس کی بے الطافی کے مظاہرے پہ سٹریسڈ تھی، ایک دم توجہ پا کے گڑبڑا گئی تھی۔ ہم آپ کے لیے پانی لاتے ہیں۔ خود پہ اس کی مخمور نظروں کا مفہوم سمجھتے وہ وہاں سے جانے کو سرگرداں نظر آئی تھی جب زاویہ نے اسے پیچھے کو دھکیلا تھا۔ مجھ سے بھاگ کے جانا چاہتی ہیں؟ جانے اس کا انداز کیوں بدلا تھا؟ نورالعین اس کا سینٹی ہوتا انداز دیکھ سن ہوئی تھی۔ نہیں شاہ، ہم کیوں آپ سے بھاگیں گے؟ اس نے ہمت جتاتے زاویہ کی گردن میں بازو حمائل کرتے لاڈ کرتے انداز میں کہا تھا اور اپنی گھبراہٹ پہ قابو پانے کی کوشش کی تھی۔ آپ کو خبر ہے نورے جاں، اب میری ہر سانس کی دعا ہے، وہ دعا جسے مانگ کر یہ بھی مانگا جاتا ہے کہ یہ میرے حق میں قبول ہو کر پھر کسی کے حق میں قبول نہ ہو۔
زاویہ شاہ کے لفظ اور لہجہ بانسری سے نکلی ہوئی وہ دھن بنا رہا تھا جو نور العین کو محبت کے سحر میں قید کر رہی تھی۔ تو پھر ناراض کیوں تھے؟ وہ اس کی شرٹ کے بٹن سے کھیلتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ کیا آپ نہیں جانتی؟ اس کا انداز سرد ہوا تو وہ جیسے سٹ پٹائی تھی۔ شاہ پلیز، ہم سوری بول تو چکے ہیں، ہمیں ایلیوژنز نہیں ہوتے، ہمیں کیا پتا تھا یہ سب ہو جائے گا۔ اس کے انداز سے چھلکتی ندامت نے زاویہ شاہ کو پل میں موم کیا تھا۔ یہ حالات اور گھر سے ستائی لڑکی کی آہ کا انجام بھی تو ہو سکتا ہے نا نور العین؟ جس محبت کے زوم میں آپ تھیں، اگر وہ اسے میسر نہیں تھی تو کیا بیگانوں سا انداز قابل قبول تھا؟ اس کی لان ترانیاں وہ سر جھکائے سنتی رہی تھی۔ وہ اسے بہت کچھ اور سنا رہا تھا جو اکثر وہ اپنے بچپنے میں غلط حرکتیں کر جاتی تھی۔ سوری۔ اس کی آنکھیں بھر آنے لگیں تو زاور نے ہاتھ بڑھائے اسے گلے لگایا تھا۔ دعا کریں نور جان کی زمل ٹھیک ہو جائیں تاکہ دل پہ بڑا بوجھ اتر جائے۔ عجیب بے بسی سی گھلی تھی اس کے انداز میں۔ اسے قریب آ کر خود ساختہ ناراضگی کا خول چٹکنے لگا تھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا شاہ، ہم نے بھی بہت منتیں مانگی ہیں ان کے نام پہ۔ وہ حسب عادت اس کی داڑھی کی چبھن ہتھیلیوں پہ محسوس کرتے صدقے دل سے بولی تھی۔ اچھا، تو آپ منتیں بھی مانتی ہیں نور العین شاہ؟ کبھی ہمارے نام کی بھی کوئی منت مانی ہے؟ اس نے ماحول میں چھائی افسردگی کے تاثر کو زائل کرنے کو پوچھا تو اس نے زور و شور سے اس بات میں سر ہلایا۔ زاویہ شاہ کے لیے یہ کافی حیران کن تھا۔ اچھا، تو کون سی منت ہے؟ ذرا ہمیں بھی تو پتہ چلے۔ اس نے دلچسپی دکھائی تو وہ آہستگی سے اس کے سار سے نکلتی اپنے لب عقیدت بھرے انداز میں اپنے شاہ کی مقدس پیشانی پہ ٹکا گئی تھی۔ یہی کہ آپ اپنی نور جاں سے راضی ہو جائیں، ہم شکرانے کی نفل ادا کریں گے جو اب ہم پہ لازم ہو چکے ہیں۔ وہ نامحسوس انداز میں اپنے اور اس کے درمیان فاصلہ بڑھاتے ہوئے بولی تھی۔ جب تک زاویر کو سمجھ آیا وہ اس کے حصار سے نکل چکی تھی۔ لیکن اس وقت کچھ اور بھی آپ پر فرض ہے نور جاں۔ شرافت سے ادھر آئے، نوافل پڑھنے کو بہت وقت پڑا ہے ابھی۔ یہ وقت ہمارا ہے، زاور نے ریت کی مانند پھسلتی ہوئی نور العین کو دیکھتے نروٹھے انداز میں کہا تھا، جبکہ کمرے میں اس کی شوخ ہنسی کا سرگم بجا تھا۔ نور جاں، زاور کی آواز میں جو التجا گھلی تھی اس سے نظریں چرانا ناممکن تھا۔ تبھی وہ سست روی سے اس کے پاس آ کے بیٹھی تھی۔ زاور نے اسے اپنے پاس کرتے درمیان کا فاصلہ مٹایا تھا جہاں اسے مشکل درپیش تھی۔ اس کی نور جاں نے خود 2 قدم آگے بڑھائے تھے۔ اس کی قربت نے زاور شاہ کے سلگتے جذبات کو صحرا کی تپتی ریت میں سائے کا شجر دیا تھا۔ تبھی وہ اس کے کانوں کی بالی سے کھیلتے وہ اپنے لب ان پہ جما گیا تھا۔ اس کے پرحدت لمس سے گھبراتی نور العین چھوئی موئی بنی مضبوطی سے اس کی پناہوں میں سمٹی تھی۔ شاہ! اس کی آواز کی لرزش زاور شاہ کو اس کی طرف پیش قدمی کرنے پہ مجبور کر رہی تھی۔ اے دارالسکون، آپ کی باہیں میرے لاغر وجود کے لیے باعث شفا ہیں۔ اے میرے ہمدم، اپنی باہوں کا پھیلاؤ اتنا تنگ کرو کہ میرے سوا ایک ذرہ بھی خالی جگہ پر نہ کر سکے۔ اے قرار واقعی، میرے سکھ چین، آپ کی باہوں کا گھیراؤ میرے نحیف بدن کی سلامتی کے لیے بے حد لازمی ہے۔ آپ ہمیشہ مجھے اپنے ساتھ باندھے رکھو، کیونکہ آپ کا میرے ساتھ ہونا بھی میرے لیے کسی راحت سے کم نہیں ہے۔ زاویر کی خواہش اسے سر تپیر پسینے میں شرابور کر گئی تھی، جبکہ وہ ان آنکھوں کی گہرائی میں ڈوبتے ہوئے ان پیاسی باہوں کے لیے قرارِ جاں بنی تھی۔ نور العین، آپ وہ لڑکی ہیں جس کو دیکھ کے دھوپ کا ہر ایک ٹکڑا بادل ہو سکتا ہے، جس کو دیکھ کے چاند کسی شب پورا پاگل ہو سکتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے آپ اتنی خوبصورت ہیں کہ اگر سورج اور آپ کے درمیان سورج مکھی کا پودا لگا دیا جائے تو وہ سورج کو چھوڑ کر آپ کو دیکھے گا۔ شب یلدا کی تاریکی نے مکمل طور پر اپنا جادو پھیلایا تھا۔ آج کتنے دن بعد وہ پھر سے اس کے جنون کی گستاخیاں سہ رہی تھی۔ شاہ بس کریں، ہم اتنی شدتیں سہل نہیں کر پائیں گے۔ وہ لرزتی آواز میں احتجاج کرتے ہوئے بولی تھی۔ نام ہونٹوں پہ تیرا آئے تو راحت سے ملے، تسلی ہے، دلاسا ہے، دعا ہے، کیا ہے؟ زاور نے اپنے نام کی پکار اس کے لب چومتے بے ساختہ کہا تو حیا کا پیکر بنی مہر بلب ہوئی تھی۔ بولے نور جاں، میں اس وقت صرف آپ کو ہی سننا چاہتا ہوں۔ میرے لمس کی آہٹیں آپ کو جذبات محبت سے آشنا کر سکتی ہیں۔ جو میں ہنس دوں تو آپ کے دل کی خوبصورت دھڑکنیں تیز رفتار سے دھک دھک کرتی ہوئی محسوس ہو سکتی ہیں۔ سنو، میں بنفس نفیس محبت ہوں، میں بنجر کو زرخیز کر سکتا ہوں۔
بھلا اسے کیا جواب دیتی جو ہمیشہ امرت عمل کا امر جال بچھاتا تھا؟ آپ نے ہمیں معاف کر دیا نا؟ وہ اس کی چوڑی پہ اپنے لب جمائے ہوئے تھا جب اس کے موتیوں جیسے دانتوں کی جنبش پہ وہ مسکراتے ہوئے اس کے ہونٹوں پہ اپنا تسلط جما گیا تھا۔ نورالعین اس کی شدتوں پہ سسکی تھی جبکہ وہ بھی جیسے خود کو سیراب کرتے مطمئن سا پیچھے ہوا تھا۔ شاہ آپ کیا ہماری جان لینا چاہتے ہیں؟ وہ نروٹھے پن سے کہتی اس کے اور اپنے درمیان فاصلے بنانے لگی تھی جب وہ اسے اپنے مقابل لایا تھا۔ باخدا نور جاں، ہم اگر آپ کے سامنے ہارے تو جان سے جائیں گے، اور اگر زاویہ شاہ ہارنا نہیں چاہتا۔ اس کے وجود کی حشر سامانیوں کے پرت کے کرتاس پلٹتے وہ مخمور انداز میں بولا تھا۔ آپ کبھی نہیں ہار سکتے شاہ، اس کے شانے پہ سر ٹکائے اپنا آپ اسے سونپتے ہوئے بولی تھی، کیونکہ میری طاقت آپ بن گئی ہیں نور جاں۔ اس کے وجود پہ اپنا عکس تلاشتے زاویہ نے بند کباؤں کو چھوا تو وہ جیسے آخری بازی بھی جیتا تھا۔ وہ کتنی دیر سے اس کا ہاتھ تھامے بیٹھا تھا۔ وہ جاں بخش لمس تو نہ تھا، پھر بھی زندگی کی رمق ڈال رہا تھا۔ زمل، میرا دل چاہتا ہے ایسا کوئی معجزہ برپا ہو جائے کہ تم میری روبرو ہو کے میرا گریباں چاک کرتے ہوئے خود بے ڈھائی ظلموں کا حساب لو۔ لیکن اٹھ جاؤ زمل، ایسے خاموش بالکل اچھی نہیں لگ رہی ہو تم۔ وہ اس کے ہاتھوں کو بار بار چوم رہا تھا۔ ایسا یقین سا دل میں بیٹھ گیا ہے کہ زمل اگر تم مجھے معاف نہیں کرو گی تو خدا بھی میرے حال پہ رحم نہیں کھائے گا۔ اس نے ساکت پلکوں کو انگلیوں کی پور سے چھوا تھا۔ تجھے اجاڑ کے ترس نہیں آیا؟ لوگ میری داستان سن کر روتے ہیں۔ بند آنکھوں کے کوار پر ہر وہ منظر چسپاں تھا جب سر محفل اس کا تماشا بنایا گیا تھا۔ اس پہ اٹھی انگلیوں پہ اس شخص نے مہریں ثبت کی تھیں۔ بند پلکوں سے آنسو دو دھاری تلوار بنے بہہ رہے تھے جب وہ چونک اٹھا تھا۔ مطلب وہ اسے سن پا رہی تھی، رسپانس کر پا رہی تھی۔ میں جانتا ہوں میں نے بہت غلطیاں کوتاہیاں کی ہیں، لیکن میں سب کا ازالہ کر دوں، لیکن تم بات تو کرو زمل۔ مریم نے اس کی پلکوں پہ لڑکتے آنسو کو اپنے لبوں سے سمیٹا تو اس کی بائیں اور چلتی مشین نے ادھم مچایا تھا۔ اس کے منہ سے وفا کی باتیں، ہائے ابلیس کے منہ سے خدا کی باتیں۔ زمل، مشین کی آواز اور لہروں کا سرگم مکمل کی زندگی اور موت کے کشمکش کے درمیان پنڈولم بنا تھا۔ وہ ڈاکٹر تھا، بھلے اس سے پروفیشن سے دور رہتا آیا تھا، لیکن پہلی بار اس نے کسی اور کی موت کو اپنے اوپر بیتتے دیکھا تھا۔ زمل، وہ بے جان ہاتھوں سے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھے دبا رہا تھا کہ ان دھڑکنوں کی رفتار معمول سے زیادہ مدھم پڑ چکی تھی۔ زمل، خدا کے لیے مجھے تعمر میری سانسوں کا مجرم مت کرو۔ وہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے مسلسل اس کے دل کو پمپ کرتے ہوئے بول رہا تھا۔ وہ کانپ رہا تھا، آواز میں لڑکھڑاہٹ تھی اور وجود لاغر سا تھا جیسے ساری طاقت اسے جگانے میں صرف ہو رہی ہو۔ کیا کر رہے ہو تم یہاں؟ زاور اور اس کے پیچھے آتی نورالعین اسے یہاں دیکھ کر تھم سے گئے تھے۔ جبھی وہ زاور کی آواز پہ پلٹا تھا جو اسے زمل کے اوپر جھکے دیکھ کر تیر کی مانند جھپٹا تھا۔ لالا، وہ چٹاخ! اس کی آواز پہ میں زمل کی پریشانی سے رکت تھی۔ ابھی وہ اپنی بات مکمل ہی نہیں کر پایا تھا جب زاور نے اسے گریبان سے پکڑے پیدر پہ کئی تھپڑ دے مارے تھے۔ نورالعین نے بے ساختہ دونوں ہاتھ چہرے پہ رکھے تھے۔ زاور کا غصہ ہمیشہ انتہا کا ہوتا تھا۔ تمہاری جرت بھی کیسے ہوئی اتنا سب کرنے کے بعد یہاں قدم بھی رکھنے کی، زمل کے پاس بھی پھٹکنے کی؟ وہ زخمی شیر کی مانند مریم کو زخمی کرتے ہوئے اس پہ جیسے پہروں کا غصہ اتار رہا تھا۔ تاریکیوں میں ڈوبتے ذہن پہ مختلف آوازوں کی جھمکار کسی گلیشیئر پہ برف کے جمود کو بار بار چٹک رہی تھی۔ زاویہ اور مریم کو گتھم گتھا دیکھ کر نورالعین نے خوف زدہ نگاہ زمل پہ ڈالی تو وہ چونک اٹھی تھی۔ جس کی بند پلکیں لرز رہی تھیں تو وہیں ہاتھوں کی انگلیوں کی جنبش اور دھڑکنوں کے انتشار کا پتہ دیتی مشین کی آواز پہ وہ فوراً زاور کی طرف بھاگی جو خاموش مریم پہ اپنا غصہ اتار رہا تھا۔ شاہ، وہ زمل کو دیکھیں۔ نورالعین کی بات اور اپنے ہاتھ تھامے جانے پہ اس نے زمل کو دیکھا۔ زمل! مریم نے فوراً اس کا ہاتھ تھاما تھا جو زاویہ نے دوسرے پل ہی جھٹک دیا تھا۔ زاویہ سچویشن سمجھنے کی کوشش میں تھا تو وہیں مریم کی پیشانی پہ عرق آلود پسینہ نمودار ہوا تھا۔ لالا، کال دی ایمبولینس پلیز، ورنہ یہ… وہ بوجھل سانسوں میں اپنی بات مکمل نہیں کر پا رہا تھا۔ زاور نے اس سے بعد میں نپٹنے کا سوچتے ایمبولینس کو کال کی تھی، جو شاہ مینشن کے گیٹ پہ پرائیویٹلی ریزروڈ کھڑی کی گئی تھی، اور کچھ ہی دیر میں اسے ہاسپٹل لایا گیا تھا۔ تم زمل کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے نا؟ تمہاری وجہ سے اس وقت وہ یہاں ہے۔ دور رہو اب اس سے۔
ہاسپٹل کے کوریڈور سے کمرے کی جانب شفٹ کرتے اسٹریچر کا سیرا تھامے مریم کو اس نے پوری قوت سے دھکا دیتے ہوئے اس کا گریباں تھاما ہوا تھا۔ زاویہ ہاسپٹل ہے یہ، کیا تماشا کھڑا کیا ہوا ہے تم نے؟ چھوڑو اسے۔ شاہ نواز کے جھڑکنے پہ وہ مٹھیاں بھیڑ سے پیچھے ہٹا تھا، جبکہ مریم ICU میں جانا چاہتا تھا، پر زاویہ راستہ روکے کھڑا تھا۔ زاویہ بیٹا وہ ڈاکٹر ہے، اسے زمل کی حالت کا زیادہ بہتر پتہ ہوگا، تم اسے جانے دو۔ شاہو جان کی بات پہ وہ سلگتا ہوا راستے سے ہٹا تھا، جبکہ وہ تیز دھڑکنوں سے اندر داخل ہوا تھا۔ اس نے تو نارمل حالات میں کبھی کسی پیشنٹ کو ڈیل نہیں کیا تھا، اور ایسے وقت پر جب وہ دھڑکنوں میں طوفان برپا کرتی لڑکی زندگی موت کی کشمکش میں تھی، جانے کیسے وہ اس کی مسیحائی کے لیے کوشاں ہوا تھا۔ زمل کی حالت بار بار کے دہرائے قصوں کی وجہ سے ایسی ہوئی تھی، مگر خوشائن بات یہ تھی کہ اس نے آنکھیں کھولی تھیں، چیزیں دیکھیں، سمجھیں، اور پھر وہ شخص